بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور قومی سیاست کافی متحرک ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اب میدان عمل میں نکل چکے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس سے ذرا باہر نکلے ہیں اور معاملات کو خود دیکھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ میچ جو ہے وہ اس میں تیزی آ گئی ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ زیادہ متحرک تھی۔ اپوزیشن نہ صرف یہ کہ اتحادی جماعتوں کی طرف کام کر رہی ہے، بلکہ اس نے پی ٹی آئی کے ارکان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور شاید اسی لیے ایک طویل عرصے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کل جہانگیر خان ترین سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا اور ان کی خیریت دریافت کی، ان کی صحت معلوم کی۔ وہ یہاں پہ بھی رہے، جے کے ٹی آپ کو معلوم ہے، ترین جو ہیں ادھر بھی رہے، ہاسپٹل میں بھی داخل رہے، پھر وہ لندن میں علاج کے لیے چلے گئے اور اس وقت وہ زیر علاج ہیں، اور یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے۔ اور اسی وجہ سے اس سے پہلے جہانگیر ترین جو ہیں ان سے ملاقاتیں کرنے والوں میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات اور دیگر رہنماؤں سے ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں، جس کے بعد یہ پھر جے کے ٹی گروپ کا اجلاس بھی ہوا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس دوران وزیر اعظم عمران خان نے جہانگیر خان ترین کو ٹچ نہیں کیا، لیکن اب جب کلیم آنا شروع ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی، کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہ تیار ہیں تحریک عدم اعتماد کی طرف، اور پیپلز پارٹی نے اب کلیم کیا کہ 5 ارکان کے ان کے پاس استعفے موجود ہیں، وہ کسی بھی وقت پیپلز پارٹی شو کرے گی۔ لانگ مارچ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، لانگ مارچ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن لانگ مارچ پھر تحریک لبیک، مسلم لیگ نواز، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور ٹی ایل پی اکٹھے ہو گئے تو پھر کراؤڈ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اسٹریٹجی بدستور وہی ہے، اسی لیے جہانگیر ترین سے رابطہ کرنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان آج لاہور گئے اور لاہور میں انہوں نے کوئی تھوڑی سی ملاقاتیں کی ہیں۔ اب جو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان بھی کچھ آؤٹ آف دا باکس سوچ رہے ہیں، اور اپوزیشن بلاول بھٹو کو لے لیں، وہ بھی اب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن، اسمبلیاں توڑیں، الیکشن کروائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی مارچ جو ہے وہ سندھ میں جاری ہے، اور ایک ایسا بھی وقت آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں یہ مارچ آپس میں نہ ٹکرا جائیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی کا اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ پھر روٹس الگ کیے گئے اور وقت تبدیل کیے گئے، جس سے اب ذرا تھوڑا سا ہمبلنس آئی ہے۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر صاحب، غوث علی شاہ صاحب، سارے یہ نکلے ہوئے ہیں اور سندھ میں ایک کمپین چلا رہے ہیں۔ تو تمام سیاسی جماعتیں، اپوزیشن ہے یا حکومت، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ تیاریاں کر رہی ہیں۔ اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 45-55 یعنی کہ 5% پی ٹی آئی کو ایج حاصل ہے، لیکن یہ ایج کسی وقت بھی ختم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ معاملات اتنے سمپل نہیں رہے۔ چودھری برادران سے ملاقات کرنی تھی، اب آج جو کیبنٹ میٹنگ منسوخ کر کے وزیر اعظم عمران خان کو لاہور جانا پڑا، اور یہ بھی از خود ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ لاہور میں کچھ اور بھی اہم لوگ موجود ہوں گے، اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے بھی وزٹ کرنا ہے۔ تو پنجاب میں میدان سجنے والا ہے۔ پنجاب میں میدان کیسے سجے گا؟ سی ایم شپ عثمان بزدار صاحب کی قربانی دینے کے لیے وزیر اعظم عمران خان تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت پنجاب میں 3 سی ایم کے نام لیے جا رہے ہیں۔ ادھر چودھری پرویز الہی صاحب موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی نام آنا شروع ہو گئے ہیں۔ علیم خان صاحب کا نام ہے، ہاشم بابر کا نام ہے، اور تیسرا نام ہے مراد راس کا۔ تو یہ 3 نام وہاں پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اب یہ عثمان بزدار صاحب کے ڈپینڈ کرتا ہے، ان کے مقدر، ان کا لک کس طریقے سے ہے، اور خاص طور پہ اہم لاہور کا یہ وزٹ ہے۔ اب آتے ہیں اپوزیشن کی طرف۔ اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، قاف لیگ، ایم کیو ایم، یہ آپس میں ان کے کیا ہیں، جہانگیر خان ترین کے، کیونکہ جب عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے تو عدم اعتماد صرف وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نہیں ہونی،
پھر پنجاب میں بھی ہونی ہے، اور اگر سینٹر میں گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے اور وزیر اعظم عمران خان آؤٹ آف دا باکس معاملات طے نہیں کرتے، تو پھر اگر سینٹر میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پھر گورنرز کا اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے۔ اگر پرائم منسٹر تبدیل ہوتا ہے تو 4 گورنر جو ہیں، 4 گورنر یہ اور 5واں گورنر گلگت بلتستان کا، تو یہ 5 گورنر جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک فارمولہ، زرداری فارمولہ، میں نے آپ کو کہا تھا زرداری فارمولہ کیا ہے، تو یہ کیک جو ہے وہ ان سب کو ایڈجسٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ زرداری صاحب کے پاس ایک فارمولہ ہے، وہ یہی کہ 4 گورنرز بھی آئیں گے، سی ایم پنجاب ہوگا، اس کے بعد آپ کا سینٹر میں تبدیلی آئے گی۔ تو اگلا یہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکے گا، کیونکہ اصل جو منزل ہے وہ کہتے ہیں کہ کافلی کو وزارت اعلیٰ دے دی جائے، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم، اور زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کے کان میں ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ وزارت عظمیٰ آپ حاصل کریں اور سینٹر میں گورنمنٹ بنائیں، کولیشن گورنمنٹ، اور سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور جلدی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، 1.5 سال ابھی موجود ہے، باقی ہے، وہ پورا کریں، اور 1.5 سال آپ انجوائے کریں اقتدار کو بطور پرائم منسٹر۔ تو اس لیے مریم صفدر صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو رام کرنا آپ کا کام ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایک دفعہ آپ آ جائیں، وزارت عظمیٰ سنبھالیں تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ گورنر بلوچستان کی سیٹ خالی ہوگی، گورنر پنجاب کی سیٹ خالی ہوگی، گورنر KPK کی سیٹ خالی ہوگی، گورنر سندھ کی سیٹ خالی ہوگی، گورنر گلگت بلتستان کی سیٹ خالی ہوگی، وہاں پہ ایڈجسٹمنٹس کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بڑی سیٹ ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا۔ اب زرداری صاحب کیا پلان کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب یہ پلان کر رہے ہیں، زرداری صاحب کی نظر اپنی وہ ہے ایوان صدر کی طرف، وہ دوبارہ ایوان صدر پہنچنا چاہتے ہیں، وہ پہنچیں یا کسی اور کو پہنچائیں، لیکن جو فارمولہ طے کیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر مسلم لیگ نواز کا 1.5 سال 2.25 سال جتنا عرصہ باقی ہے وہ چلے گا، ابھی بھی اس وقت بھی 1.5 سال باقی ہے اقتدار پارلیمنٹ کے 5 سال پورے ہونے میں، تو پرائم منسٹرشپ چلی جائے مسلم لیگ نواز کو، سی ایم پنجاب چلا جائے مسلم لیگ کاف کو، گورنر اسپیکرشپ پیپلز پارٹی کے پاس آ جائے، گورنر پنجاب مسلم لیگ نواز کو دے دیا جائے، خیبر پختونخوا کا گورنر مولانا فضل الرحمان صاحب لے جائیں، یا بلوچستان کا گورنر کس کے حصے میں آئے گا پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے، اور سندھ کا گورنر MQM کو بنا دیا جائے۔ یہ سارے چیزیں اس میں ڈسکس ہو رہی ہیں زرداری فارمولہ میں، اور اگلا جو فائنل سٹروک ہے زرداری صاحب وہ کہتے ہیں جب یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر اس بات کا امکان موجود ہے کہ پریزیڈنسی ہے وہ خالی ہو جائے گی، ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہو سکتا ہے استعفیٰ دے دیں، اور اگر استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر ہم امپیچمنٹ کی طرف جائیں گے۔ امپیچمنٹ سے پہلے ہی ڈاکٹر عارف علوی صاحب استعفیٰ دے دیں گے تو پھر ایوان صدر خالی ہوگا، اور ایوان صدر میں زرداری صاحب چلے جائیں، یا زرداری صاحب کا کوئی بھی نامنی یعنی کہ پیپلز پارٹی کو صدر مل جائے، صدر مملکت پیپلز پارٹی کی ہو جائیں، تو یہ ایک طویل اگلا جو سیٹ اپ ہے یہ اپوزیشن اور زرداری صاحب خاص طور پہ، کیونکہ زرداری صاحب بہت زیادہ متحرک ہیں، شہباز شریف صاحب سے زیادہ متحرک زرداری صاحب ہیں۔ زرداری صاحب منصورہ میں بھی گئے اور منصورہ میں ملاقات کی، کیونکہ ایک ووٹ کا ہوگا، اور ظاہر ہے زرداری صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں تو وہ ساری محنت صرف شہباز شریف صاحب یا چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے نہیں کر رہے، اور وہ جو میجر چنک ہے خاموشی سے وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اس کیک کا۔ اور اب رولز کیا ہیں، پروسیجرز کیا ہیں کہ اگر پریزیڈنسی جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر 2.5 سال کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں، یعنی اگر تو 5 سال کی مدت ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان 2.5 سال سے پہلے ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی جگہ پہ جو بھی نئے صدر آئیں گے تو وہ بقیہ مدت پوری کریں گے، لیکن اگر وہ 2.5 سال کے بعد آتے ہیں تو اب تو چونکہ 2.5 سال کیا 3 سال بھی پورے ہو چکے ہیں اور چوتھا سال جا رہا ہے، تو چوتھے سال میں اگر پریزیڈنسی خالی ہوتی ہے تو نئے صدر جو ہیں وہ پوری ٹرم کے لیے منتخب ہوں گے 5 سال کے لیے، تو لہٰذا اگلا الیکشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا
تو زرداری صاحب دوبارہ ایوان صدر پہنچ سکتے ہیں، وہ پہنچیں یا ان کا کوئی نامنی پہنچے۔ تو یہ ایک پورے کا پورا ایک گیم پلان ہے اپوزیشن کے پاس، اور زرداری صاحب اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور وہ محنت کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب ان کے ساتھ ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف، اور اس کے ساتھ آپ کے خاص طور پہ مینگل صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سارے پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے، زرداری صاحب کی طرف جائیں گے۔ تو اسی پلان کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، کیونکہ اگر وہ اپنے اسی بات پہ قائم رہتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہے کہ یہ سارا کچھ ایز اٹ از چلتا رہے اور سٹیٹس کو رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک اور بات اسی ویڈیو میں، کل وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں ایک بات کی، اور پیکا آرڈیننس جو کہ صحافیوں کو گرفت میں لانے کے لیے ہے کہ فیک نیوز دینے سے متعلق، اور ایف آئی اے کو اختیارات کا کھلی چھٹی جو ملی ہے ایف آئی اے کو کارروائی کرنے کی، گرفتار کیا جائے اور فوری طور پہ 6 ماہ کے اندر اندر فیصلہ سنایا جائے، تو وہ آرٹیکل سسپینڈ کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ تو کل وزیر اعظم عمران خان نے اس پہ بھی تقریر میں ذکر کیا کہ جناب ہم تو صرف فیک نیوز کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے بھی انصاف نہیں مل رہا، پرائم منسٹر کو انصاف نہیں مل رہا، ان کے بیوی کو، ان کے اہل خانہ کو، اور مراد سعید کا بھی ذکر کیا، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے دیا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ اس کی ہیئرنگ تھی، انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کسی نے درست طور پر نہیں بتایا پیکا آرڈیننس کے بارے میں، اور پیکا آرڈیننس کے بارے میں انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ حد تک عزت کا قانون پیکا سے الگ بھی موجود ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم کو ان کے معاونین درست معاونت نہیں کر رہے اور صحیح معلومات نہیں پہنچا رہے۔ اور وزیر اعظم کی کل کی تقریر ظاہر ہے انہوں نے بھی سنی ہوگی، اور انہوں نے یہ کہا کہ لگتا یہی ہے کہ کسی نے صحیح طور پہ وزیر اعظم کو بریف نہیں کیا، اور اس میں کیس جو ہے وہ 10 تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا، اور پیکا آرڈیننس کے خلاف جتنی بھی پٹیشنز آئی ہیں، درخواستیں آئی ہیں، ان سب کو یکجا کر دیا گیا ہے، اور ایف آئی اے کو لامحدود اختیارات اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں دیے جا سکتے، اور ایف آئی اے کے حوالے صحافت کو نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ پیکا آرڈیننس پہ بھی کافی وزیر اعظم نے اس پہ کافی کل ٹائم دیا تھا، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ پیکا آرڈیننس اس حالت میں برقرار نہیں رہ سکے گا۔ سسپینشن عمل درآمد تو ویسے ہی روک دیا ہے، باقی آگے جا کے مزید اس کا جب ہیئرنگ مکمل ہوگی تو فیصلہ آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔